اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں آج کی یہ عظیم عید جشن میلاد صادقین کہ جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور فرزند مصطفیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا عظیم یوم تھا۔ کائنات عالم کی ان دو عظیم ہستیوں کا یوم ولادت کہ جس نے عالم انسانیت کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نجات کا رستہ دکھایا، جس پیغمبر اکرم نے انسانیت کو کرامت کا رستہ دکھایا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء خالق کائنات نے بھیجے، ہر پیغمبر کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کے اس دنیا میں آنے کے مقصد و ہدف کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ عالم انسانیت گمراہی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑی ہے، اور انبیاء کرامت کا سائبان لگا کر انسانیت کو اس سائبان کرامت کے نیچے آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی دعوت جس شخصیت کے حصے میں آئی، خداوند قدوس نے اسے امام الانبیاء قرار دیا، اور جس کی سیرت کو کائنات عالم کے انسانوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا اعلان کر کے یہ ارشاد فرما دیا کہ پورے عالم بشریت کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے تو میرے اس آخری رسول کی سیرت ہے۔ اور ہر پیغمبر خداوند قدوس کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ لیکن اگر یہ میں لفظ استعمال کروں کہ جب رب کائنات کی رحمت اپنے عروج پر آئی تو کائنات عالم میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ یہ رحمت خداوند قدوس اپنے عروج پہ آئی تو عالمین کے رسول کو اس کائنات میں بھیجا۔ اور یقیناً اگر ہماری فلاح کا کوئی راستہ ہے تو وہ سیرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر امت کے اتحاد کا کوئی اگر مرکز ہے تو وہ سیرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر سیرت نبی خاتم امت کے اتحاد کا مرکز ہے تو اس مرکز اتحاد کی طاقت کا نام ہے عشق مصطفیٰ۔ اس لیے کہ اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو ہم سیرت مصطفیٰ پہ چلنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میں آخر پہ کیونکہ ان دو معصوم ہستیوں کی ولادت ہے کہ جن کی سیرت پہ میں جتنا بھی طالب علم، میرے جیسا ایک چھوٹا طالب علم بھی گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو نعتیں پڑھی گئیں یقین جانیں قلب کی گہرائی تک عشق مصطفیٰ نے دسترد کی۔ آپ عزیزان نے جو کلام پڑھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس دھرتی سے آپ کا تعلق ہے، جسے سرزمین ولایت کہا جاتا ہے، سرزمین بلتستان،
میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ جب ایک 14 اگست کا 2003 میں ہم نے وہاں پہ اخوان کا اجلاس کیا امامیہ آرگنائزیشن میں، اور 14 اگست تھی اور 14 اگست کا یوم پاکستان وہاں پہ ہم نے منایا، کیونکہ میں خود بھی شاعر ہوں۔ کمال کے سب مجھے نام نہیں، یا ایک ہستی تو غالباً اس دنیا سے چلے گئے، خداوند قدوس ان کے درجات بلند کرے، ایسے با کمال شعراء تھے وہاں پہ سکردو میں اور بلتستان کے مختلف علاقوں میں، کہ جن کا شعری ذوق یہاں جو اردو سپیکنگ فیملیز ہیں ان سے بھی، ان شعراء سے بھی بڑا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اثر ہے اس ولایت علی ابن ابی طالب کا، کہ جو آپ کو نسل در نسل اسی طرح سلام و منقبت اور نعت میں بھی یہی آپ نے مقام پایا ہے۔ تو خداوند قدوس اس کو سلامت رکھے۔ میں اپنے چند اشعار کے ذریعے، کیونکہ مجھے وقت نہیں بتایا گیا، لیکن میں اب چاہوں گا کہ میں اپنی منقبت کے چند اشعار اور اپنے قطعات 2-3 آپ کے سامنے پیش کر کے برادر کے گھر میں یقیناً رحمتیں اس عمل سے نازل ہوں گی۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ کہ ذکر نبی کو ذکر خدا سے جدا نہ کر، ذکر نبی کو ذکر خدا سے جدا نہ کر، اے نابلد شعور سے ایسی خطا نہ کر، اور خالق کی ہر عطا کا وسیلہ یہی تو ہے، خالق کی ہر عطا کا وسیلہ یہی تو ہے، تکریم مصطفیٰ میں تغافل کیا نہ کر۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک اور قطع آپ کی خدمت میں، ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ جو ہمیں عشق مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ جو پیغام دیتی ہے کہ فضائے عشق نبی میں جینا، ماحول وحدت میں سانس لینا، میں یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ ان ایام ولادت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام میں اب کریں کیا کہ فضائے عشق نبی میں جینا، ماحول وحدت میں سانس لینا، یہ ماہ میلاد مصطفیٰ ہے، اسی سے جینے کی آس لینا۔ اور ہمیں تفرقے نے بانٹ رکھا، ہمیں تفرقے نے بانٹ رکھا ہے، گر اخوت کی آرزو ہے، نبی کی سیرت بنا لو مرکز، پھر اس سے دین کی اساس لینا۔ اگر دین کی اساس لینا چاہتے ہو تو سیرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملے گا۔ اور آخری قطع میں دونوں معصومین علیہ السلام کی عظمتوں کو سامنے رکھ کے آج کا جو دن گزرا ہے دو صادقین کی ولادت کا، اسی حوالے سے یہ ایک مشترکہ میرا ایک قطع ہے کہ سماعتوں کے امین ہیں جو سنیں کیوں باطل کے شور غل کو۔ جیسے آج باہر بھی شور غل ہے، لیکن آپ عاشقان یہاں اس چھوٹی سی محفل میں ایک عظیم اجر کے سامان کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں کہ سماعتوں کے امین ہیں جو سنیں کیوں باطل کے شور غل کو، ہجوم و ہنگامے زندگی میں جو سن رہے ہیں کلام صادق، ہجوم و ہنگامے زندگی میں جو سن رہے ہیں کلام صادق، اور تاریکیوں سے نکال لائے بشر کو نور مبین بن کر، تاریکیوں سے نکال لائے بشر کو نور مبین بن کر، فلاح انسانیت کے ضامن رسول صادق امام صادق۔ تو میں نے جیسے اپنے
سماعتوں کے امین ہیں جو، سنیں کیوں باطل کے شور و غل کو، ہجوم و ہنگام زندگی میں جو سن رہے ہیں کلام صادق اور تاریکیوں سے نکال لائے، بشر کو نور مبین بن کر فلاح انسانیت کے ضامن رسول صادق امام صادق۔ تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ کائنات عالم کو خداوند قدوس نے جو نمونہ عمل عطا فرمایا، یہ کہہ کر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آج کے اسی دن دوسری ہستی کہ جن کی ولادت باسعادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر اللہم صلی علی محمد اگر میں امام کا تعارف کراتے ہوئے یہ جملہ استعمال کروں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنۃ، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کامل نمونہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور ہر معصوم کی سیرت اسوہ کامل ہے، وہ اسوہ کامل کی جسے اپنانے کے لیے خالق کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم فلاح پانا چاہتے ہیں، ہم اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی، اگر کامیابی کے زینے ہم عبور کرنا چاہتے ہیں، تو دامن مصطفیٰ کو بھی تھامنا ہوگا، دامن آل ابا کو بھی تھامنا ہوگا، کیونکہ نبی خاتم کی سیرت کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک آل محمد کی سیرت سے ہم متمسک نہ ہو جائیں۔ اور عالمین کے رسول نے خود ہمیں یہ بتا دیا کہ اے میری امت، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہیں قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں، میں تجھے آل ابا بھی دے کے جا رہا ہوں۔ ایک ہاتھ میں دامن قرآن کو تھامنا، میری سنت کو تھامنا، اور دوسرے ہاتھ میں آل محمد کی ولایت کو تھام لینا۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آج کی اس عظیم عید کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور کائنات عالم نے اس سے بڑا دن کوئی نہیں دیکھا کہ جو آج 17 ربیع الاول کا دن گزرا ہے، اور اس سے متصل جو رات ہے وہ بھی اتنی عظیم رات ہے، اور جتنے آگے مزید یہ دن آتے رہیں گے یہ اسی دن سے ہمیں متصل کرتے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ رب ذوالجلال ہمیں سیرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمیں متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔